السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستانی سیاست کے اندر جو ہلچل رہی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کے اگلے کچھ دن بہت زیادہ اہم ہوں گے۔ صدر مملکت عارف الوی نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں عمران خان سے لاہور میں 2 ملاقاتیں کی ہیں۔ اگر یہ ملاقات ایک ہوتی تو اسے رسمی سمجھا جاتا، یا پھر فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد اسے ایک روایتی ملاقات سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا۔ مگر عارف الوی صاحب نے تھوڑی عرصے کے بعد ایک دوسری ملاقات کی ہے، جس سے سیاسی پنڈت حرکت میں آئے اور انہوں نے مختلف اندازے اور جائزے لگانا شروع کیے۔ اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ عارف الوی کے پاس کوئی ایسا پیغام تھا جو عمران خان کو دیا گیا، اس کے بعد عمران خان نے اپنا جواب عارف الوی صاحب کو دیا۔ ممکنہ طور پر یہ باتیں کیا ہو سکتی ہے، اس کی ایک سنگن میں نے لینے کی کوشش کی، اس پر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیاست میں سب سے زیادہ ضروری چیز وہ وقت ہوتا ہے۔ بعض اوقات وقت دیکھ کر فیصلے انتہائی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فیصلے اپنے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر وہ وقت میسر آ جائے تو ان فیصلوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان کے موجودہ حالات میں وقت اپنے فیصلوں کو اور فیصلے اپنے وقت کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور اب پنجاب کے اندر جو سیاست برپا ہے اور وفاق کے اندر جو مارکا بپا ہونا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کچھ فیصلوں پر دھیان دیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ حالیہ ساری کشمکش ایک خاص دائرے میں مخصوص نتائج پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ وہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ اسے پچھلے کچھ دنوں کے حالات و واقعات کی ترتیب میں تلاش کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم نے سب سے پہلے جو خبر سنی وہ یہ کہ لندن میں یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے کہ اب مریم نواز صاحبہ پاکستان تشریف لائیں گی۔ پنجاب میں نگراں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ اس کے بعد ہوا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی تعیناتی کے بعد فواد چودھری صاحب گرفتار کیے گئے۔ محسن نقوی کی تعیناتی اور فواد چودھری کی گرفتاری کے درمیان پنجاب کے اندر انتظامیہ تبدیل ہوئی، اور وہ ساری انتظامیہ وہ تھی جو پی ٹی آئی مخالف سمجھی جاتی تھی، اور جس نے 25 جولائی کو پی ٹی آئی کے کارکنوں پر جبر و تشدد کی ایک داستان رقم کی تھی۔ اس طرح محسن نقوی کی تعیناتی، انتظامیہ میں تبدیلی اور فواد چودھری کی گرفتاری ترتیب وار واقعات میں اگر آپ دیکھیں تو ایک معنی خیز اس میں تعلق نظر آتا ہے۔ اس سے ایک نتیجہ سیاسی تجزیہ کاروں نے یہ اخذ کیا کہ اب پی ٹی آئی کی سیاسی قوت کا مقابلہ مرکز میں موجود قوت، یا ان کے پیچھے اگر کوئی قوت ہے تو وہ اس سیاسی قوت کا مقابلہ سیاست کے بجائے ریاستی طاقت سے کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ یہ نتیجہ کتنا درست ہے یہ تو وقت ثابت کرے گا، مگر موجودہ سیاسی صورتحال کسی ایک میدان میں ایک مارکے پر موقوف نہیں ہے۔ مختلف قسم کے سیاسی مارکے مختلف میدانوں اور محاذوں پر ہیں، اور یہ تمام مارکے مخصوص قسم کے نتائج پیدا کرنے کے لیے آپس میں ایک ہم آہنگی بھی رکھتے ہیں۔ مثلا نگراں حکومت کے قیام کا واحد مقصد اور جو آئینی تقاضا ہے وہ ایک فوری عام الیکشن کا ہے۔ 2 صوبائی حکومتوں کے خاتمے کے بعد بنیادی طور پر تو 90 دن کے اندر ان 2 صوبوں میں کم از کم انتخابات ہو جانے چاہیے، مگر صوبائی نگراں حکومتوں کے قیام کے باوجود ابھی تک کہیں پر بھی یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے کہ اگلے 2 صوبوں کے انتخابات کس تاریخ کو ہوں گے۔ نہ صرف الیکشن کمیشن نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، بلکہ نگراں حکومتوں نے بھی اس معاملے پر پراسرار خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ واضح ہے کہ الیکشن میں صرف پی ٹی آئی جانا چاہتی ہے اور باقی سیاسی جماعتیں الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتی۔ یہ صرف اتنی ہی بات نہیں ہے، وہ ادارے جن کے ساتھ پی ٹی آئی اس وقت حالت کشمکش میں ہے اور جن کے ساتھ ایک سرد جنگ اور گرم جنگ برپا اور بپا ہے، ان کے متعلق بھی یہ تاثر مستحکم کر دیا گیا ہے، صحیح یا غلط، کہ وہ بھی پی ٹی آئی کو سیاسی میدان میں اس مقبولیت کے ساتھ جانے دینا نہیں چاہتی۔ گویا
ایک محاذ جو سب سے بڑا محاذ ہے وہ الیکشن کا ہے، لیکن ہم موجودہ سیاسی منظرنامے پر جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہے، عمران خان کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان کا معاشی محاذ انتہائی پسپا اور شکستہ حالت میں ہے۔ ڈالر نے پاکستانی معیشت کو زمیبوز کر دیا ہے، اور عام معاشی ہماری جو سرگرمیاں ہیں وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ عوام قوت خرید میں کمی کی شکایتیں کر رہے ہیں، اور اشیاء ضروریہ عام آدمی کی دسترس سے نکل رہے ہیں۔ اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو معاشی دگرگوں حالت ہے وہ شاید کچھ سیاسی نتائج کے لیے بھی مؤثر بنانے کی کوشش کی جائے۔ الغرض مریم نواز کی ملک میں واپسی کی گونج، پنجاب میں نگراں وزیر اعلیٰ کی متنازع تقرری، پنجاب کے اندر ہی اور بالخصوص لاہور میں پی ٹی آئی مخالف انتظامیہ کی تشکیل، اور فواد چودھری کی ڈرامائی گرفتاری کے اس سیاسی ماحول میں عارف علوی صاحب نے عمران خان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے حوالے سے جو اطلاع گردش کر رہی ہے وہ یہ کہ عمران خان کو باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ 2 صوبوں میں انتخابات کے ضروری آئینی تقاضے، یعنی 3 مہینے کے اندر اندر انتخابات کے مطالبے سے دستبردار ہو جائے، یا کم از کم اس معاملے میں یا اس محاذ پر آئینی جد و جہد سے گریز کرے، اور ان 2 صوبوں کے انتخابات کے معاملے کو بھی اگلے عام انتخابات کے مہینوں یعنی اکتوبر نومبر تک ٹلنے دیں۔ یہ ایک ابتدائی منصوبہ ہو سکتا ہے جس میں سب سے پہلے تو عمران خان کو اس پر تیار کیا جائے کہ وہ 3 مہینوں کے آئینی تقاضے پر اصرار کرنے کے بجائے اکتوبر نومبر کے عام انتخابات میں جس طرح ملک کے اندر ہوتے ہیں ان 2 صوبوں کی صوبائی الیکشن کو بھی تسلیم کر لیں۔ جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ حکومت یا ایک نگراں حکومت کو تھوڑی سی طول دے کر مزید 1-1.5 سال تک اس کو توسیع دے دی جائے، تو اگر یہ 3 مہینے کے صوبائی انتخابات کو اکتوبر تک ٹالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آگے یہ راستہ بھی ہموار ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اکتوبر میں یہ الیکشن ہو ہی جائے۔ آئینی طور پر انتخابات کو کسی بھی طرح روکا نہیں جا سکتا، اور عدالتوں میں کسی بھی معاملے کو جواز بنا کر ان انتخابات کو روکنا کسی بھی عدالت کے لیے شاید ممکن نہ ہو۔ اس کے لیے جسٹس منیر جیسے ہمیں ججز چاہیے ہوں گے جو نظریہ ضرورت کی چڑیا کو دوبارہ قانون کی ٹوپی سے نکالیں اور انگریزی کی خوبصورت نثر میں اس کی تعبیر، تشریح اور توضیح کریں، مگر یہ ممکن العمل دکھائی نہیں دیتا۔ پاکستانی معاشرے میں انتہائی گرم جوشی ہے، وہ سیاسی حوالے سے بہت باشعور ہے، یا رد عمل کی لہریں جنم لے چکی ہیں، اور پورے نظام کے خلاف ایک عمومی نفرت پائی جاتی ہے۔ اس ماحول میں کہ جب عدالتیں خود کٹہرے میں ہوں، جب انصاف کے خلاف خود انصاف کی آوازیں اٹھتی ہوں، جب حکومتوں اور اسٹیبلشمنٹ تک کے خلاف مختلف قسم کے مقدمات قائم کر دیے گئے ہوں، اور جب سوشل میڈیا پر اور متوازی ذرائع ابلاغ پر ہر موقف کی ایک تردید پائی جاتی ہو، یہ ناممکن لگتا ہے کہ ایسا کوئی کھیل کامیاب ہو۔ لہٰذا آئینی مجبوری کے تحت انتخابات تو وقت پر ہی کرانے ہوں گے، مگر یہ کھیل شروع ہو گیا ہے کہ کسی بھی طرح 2 صوبوں کے انتخابات کو عام انتخابات کی تاریخ تک ٹالا جائے، اور اس کے لیے عمران خان کو تیار کر لیا جائے، کیونکہ اس کھیل میں واحد رکاوٹ عمران خان کی سیاسی شخصیت ہے جو عوامی مقبولیت کی لہروں پر اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے اور کسی بھی دباؤ کو خاطر میں نہیں لا رہی۔ اب عارف علوی صاحب کی ملاقات کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد عمران خان سے یہ ہونے والی ملاقات پہلے سے دباؤ پیدا کر کے عمران خان کو راضی کرنے کی حکمت عملی تھی، یا فواد چودھری والا معاملہ اتفاقاً اور حادثاتی طور پر پیش آیا ہو اور وہ عارف علوی صاحب کے ذریعے عمران خان سے گفتگو کا معاملہ پہلے سے طے کر لیا گیا ہو۔ رفتار حالات میں ان 2 واقعات کی ترتیب خواہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ انتخابات کو روکنے کی ایک کوشش ضرور ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان اور صدر مملکت عارف علوی کی ملاقات کا ایک تناظر اور بھی ہے،
اور وہ یہ کہ حالیہ دنوں میں جو بھی واقعات رونما ہوئے ہیں ان واقعات کے حوالے سے ایک بوجھ اسٹیبلشمنٹ پر بھی آ رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ان واقعات کے ذمہ دار ہو یا نہ ہو، مگر متوازی ذرائع ابلاغ میں جو طوفان ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ گویا وفاقی حکومت جو کچھ کر رہی ہے اور لندن میں جو فیصلے لیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نامیاتی تعلق ہو۔ یہ تعلق ہے یا نہیں، اس پر کوئی حتمی رائے تو قائم نہیں کی جا سکتی، مگر ان واقعات کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر کے دیکھا جا رہا ہے اور اس کا بوجھ سارا اسٹیبلشمنٹ پر آ رہا ہے۔ کیا صدر مملکت عارف الوی نے اس طرح کی کوئی وضاحت کی ہوگی کہ ان واقعات کی ذمہ داری صرف اسٹیبلشمنٹ پر عائد نہیں ہوتی اور موجودہ حکومت، اتحادی وفاقی حکومت اور پی ایم ایل این جو فیصلے لے رہی ہے اس کی تنہا ذمہ دار وہی ہے؟ یہ قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ عمران خان نے انتخابات کے التوا کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ جو دوسری ملاقات ہوئی ہے اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق صدر مملکت کو یہی کہا گیا ہے کہ انتخابات کا شیڈول دیے بغیر وہ اپنی سیاسی مہم سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اگر ایسا ہے تو انتخابات کا ماحول کسی بھی صورت میں بنے گا اور سب کو یہ بات ماننی ہی پڑے گی، کیونکہ یہ آئینی تقاضا ہے اور آئین کو ایک طرف رکھے بغیر یہ ممکن العمل نہیں کہ انتخابات سے دستبردار ہو جائے۔ اس پورے کھیل میں سب سے اہم بات عمران خان کی شخصیت ہی ہے۔ اگر آپ عمران خان کے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں یا ان کے اتحادیوں کو دیکھیں، جیسے چودھری پرویز الہی ہے یا دوسرے، وہ یہ باور کرانے پر تلے رہتے ہیں کہ عمران خان نے کچھ فیصلے غلط کیے ہیں، مثلا پنجاب حکومت سے نکل کر غلطی کی ہے، یا آج بھی چودھری پرویز الہی نے یہی بات کی۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کے سیاسی افق پر جو رنگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور سیاست میں جو بھی ہلچل ہے وہ عمران خان کے فیصلوں کے باعث ہے۔ عمران خان کے گرد ہی تمام سیاسی حالات و واقعات کروٹیں لے رہے ہیں اور تمام بڑے فیصلوں کا انحصار عمران خان کی شخصیت پر ہی ہے۔ عمران خان کی سیاست غیر روایتی ہے، وہ اپنی غیر روایتی سیاست ہی کی وجہ سے پاکستانی سیاست میں یہ کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، مگر ہمارے یہ ناکام اور کم فہم سیاستدان عمران خان کی اسی صلاحیت کو ان کی ناکامی پر معمول کرتے ہیں۔ اس سے قطع نظر یہ بات بالکل واضح ہے کہ صدر مملکت عارف الوی عمران خان کے لیے ایک پیغام لے کر آئے تھے۔ یہ پیغام عمران خان کو کتنا مطمئن کرے گا، یہ بات اس پر انحصار کرتی ہے کہ صدر مملکت عارف الوی خود پی ٹی آئی کے لیے کتنے قابل اعتبار رہ گئے ہیں۔ میں آپ کو معلومات کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ صدر مملکت عارف الوی بھی ان شخصیات میں شامل ہیں جو پچھلے دنوں عمران خان کو اس پر آمادہ کرتے رہے کہ وہ استعفے نہ دیں۔ گویا عمران خان کو اسمبلیوں سے نکلنے کے جس فیصلے سے کچھ اور لوگ روکتے رہے اس میں صدر مملکت عارف الوی بھی شامل ہے۔ صدر مملکت عارف الوی نے عمران خان سے جو ملاقات کی اس سے ذرا پہلے شیریں مزاری کی وہ پریس کانفرنس بھی دھیان میں رکھے، جس میں انہوں نے عارف الوی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے کردار ادا کرنے کا وقت بھی اب آ گیا ہے۔ گویا پی ٹی آئی کے اندر بھی ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک بے اطمینانی موجود ہے۔ اب حالیہ ملاقات کے بعد عارف الوی صاحب عمران خان کو کتنا اطمینان دلا سکے ہیں، اگر وہ کوئی پیغام لے کر آئے تھے تو وہ پیغام کتنی کامیابی سے وہ کنوے کر سکے ہیں اور اس پیغام کے جواب میں وہ کچھ حاصل کر سکے ہیں یا نہیں۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ عمران خان انتخابات کا راستہ ہی دیکھ رہے ہیں اور ان کا پیغام بالکل واضح ہے کہ وقت پر انتخابات کرا دیے جائیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔